السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی 5ویں آیت پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلَقَدْ وَلَقَدْ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں واو پہ اپنے ہونٹوں کو آگے کر کے گول کر رہا ہوں، وَلَقَدْ نہیں کر رہا، وَلَقَدْ، اور قاف کو موٹا کر کے پڑھ رہا ہوں، اور دال پہ وہ باؤنسنگ ساؤنڈ میں لے کے آ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ، میں وَلَقَدْ نہیں پڑھ رہا، میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، زین، یہ زینا نہیں ہے، یہ زین ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ میں جب آپ کو یہ آیتیں پڑھا رہا ہوں تو میں ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں جا رہا اور نہ ہی میں جاؤں گا، آپ بس فالو کریں جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس کو۔ آپ دیکھیں کہ یہ یا کے اوپر اور نون کے اوپر شد ہے، اس سے حرف ڈبل ہو جاتا ہے، مزید اس سے زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے، زین السماء۔ اس پہ آپ نے بات نوٹ کی کرنی ہے کہ زا بزنگ ساؤنڈ نکلے گی، زین، یہ زین نہیں ہے، یہ زین ہے۔ اور پھر اسی طرح نون پہ ہم غنہ کریں گے، زین، اور پھر نون کو آگے سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر بھی شد ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ، اور آپ دیکھیے کہ میں نے میم کے اوپر مد کی ہے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ 4 حرکتیں جتنی لمبی ہوگی، مثلا آپ نارمل سپیڈ میں 4 دفعہ جب انگلی کھولیں تو اتنی ڈیوریشن کے لیے آپ نے مد کرنی ہے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، السماء، الدنیا، اور بعد میں حمزہ ہے اور پھر حمزہ کو ہم دال کے ساتھ ملا رہے ہیں، الدنیا۔ اچھا، یہاں پہ نون کے اوپر دنیا نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ دنیا، نون کے اوپر باؤنسنگ ساؤنڈ نہیں آئے گی بالکل بھی۔ الدنیا بمصابیح، بمصابیح، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں صاد کو پھر جو ہے وہ موٹا کر رہا ہوں، بمصابیح نہیں پڑھ رہا، یہ سین نہیں ہے، یہ صا ہے، بمصابیح، بیح، یہ بیہا نہیں ہے، بیح، وجعلناها، وجعلناها، یہ وجعلناها آدھی حرکت نہیں ہے، زبر نہیں ہے، آگے الف بھی ہے، وجعلناها رجوما للشیاطین۔ رو نہیں کرنا، تھوڑا موٹا کرنا ہے، رجومل، اور میم کو آگے دیکھیں میں لام کے ساتھ ملا رہا ہوں، للشیاطین، طا ہے اس کے نیچے زیر ہے لیکن اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے کہ موٹے حروف میں سے ہے، طین، یہ تین نہیں ہے، شیاطین نہیں ہے، شیاطین۔ وَأَعْتَدْنَا، وَأَعْتَدْنَا، واو کے اوپر زبر ہے، پھر آگے حمزہ ہے، اور پھر حمزہ کے آگے عین ہے اور اس کے اوپر وہ کیپ بنی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ وَآ نہیں پڑھنا، یہ آ۔ آپ نوٹ کریں میں یہ جب لفظ بول رہا ہوں آ تو شروع حمزہ کے ساتھ ساؤنڈ ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے عین پہ، وَأَعْتَدْنَا، اور پھر دال پہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں میں کلکلا کر رہا ہوں، وَأَعْتَدْنَا نہیں پڑھ رہا، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، عذاب نہیں پڑھنا، عذاب نہیں ہے، عذاب ہے، یہ دال ہے، عذاب السعیر، سعیر، یہ سعیر نہیں ہے، سعیر۔ آئیے آیت کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اگر میں سما پہ وقف کروں گا تو میں سما اور پھر الدنیا پڑھوں گا، لیکن ہم اگر اس کو ایک سانس میں پڑھ رہے ہیں تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الملک کی 5ویں آیت کی تفسیر دیکھیں گے۔ میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ کہتے ہیں بے شک اور البتہ تحقیق زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيا بِمَصَابِيحَ، میں نے خوبصورت بنایا السماء الدنیا کو لیمپس کے ساتھ۔ بمصابیح کا میں انگلش میں ترجمہ کر رہا ہوں لیمپ۔ اللہ نے ستاروں کو لیمپس کہا ہے یہاں پہ، اور اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور میں نے ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مارنے والی چیز بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہے عذاب السعیر یعنی کہ جہنم کا عذاب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی تخلیق کے 2 مقاصد بتائے ہیں، 2 پرپس بتائے ہیں۔ قرآن مجید کا آپ مزید مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 1 بیوٹی کے لیے، یہ جو سماء دنیا ہے جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے اور جو پہلا سماء ہے جو ہماری آبزرویشن میں ہے، اللہ نے اس کی خوبصورتی کے لیے ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جگہ پہ بھی، سورہ حجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، ناظرین کے لیے مزید کر دیا۔ اب آپ اگر نوٹ کریں تو پچھلی آیات کی ہی یہ تھیم ایک کنٹینیویشن میں چل رہی ہے، ریفلیکشن کی تھیم، یعنی کہ خوبصورتی کس مقصد کے لیے ہے کہ دیکھیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کریشن ہے۔ اگر کریشن اتنی خوبصورت ہے تو ڈیفینیٹلی کریشن جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے کریٹر کی طرف، اور جیسے کہ ہم نے یہ چیز پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ہم اس مقصد پہ پہنچیں کہ اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں، یہاں پہ رک کے ہمیں تھوڑی سی ریفلیکشن کرنی ہے، اور وہ ریفلیکشن یہ ہے کہ سوچیں میں اور آپ کہ ہم لوگ کیوں اس آبزرویشن کو نہیں کرتے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں آپ نے آخری دفعہ آسمان کے اوپر نظریں اٹھا کے کب تسلی سے آبزرو کیا تھا ستاروں کو اور اس بیوٹی کو اپریشیٹ کیا تھا؟ آئی ایم شیور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ یہ کہے کہ یہ ستارے رات کے ٹائم چمکتے ہوئے خوبصورت نہیں لگتے۔ لیکن یہ تو عام فہم بات ہے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آخر کیوں ہم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، ریفلیکٹ نہیں کرتے؟ اور یہ تو چلیں آسمان کی طرف دیکھنے والی بات ہے، اور بھی کسی خوبصورتی کو ہم کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے، نیچرل بیوٹی کو؟ اگر ہم غور کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ اس ڈے اینڈ ایج میں ڈسٹریکٹڈ ہیں، اور وہ ڈیجیٹل ڈسٹریکشن ہے۔ میرے اور آپ کے سیل فونز ہیں، ہمارا ٹیکنالوجی کے ساتھ اس حد تک انوالو ہو جانا کہ ہم اس طرح کی چیزوں پہ غور و فکر کرنے سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں ٹیکنالوجی کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن آپ اگر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو اس کو آج کل ڈیجیٹل کوکین کہا گیا ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کو۔ اور سیل فون ایڈکشن، یہ ایڈکشن کی حد تک خطرناک بات ہے۔ ہم سوچیں کہ آخر کیا واقعی ہم اس چیز پہ اتنے زیادہ ایڈکٹڈ تو نہیں ہیں کہ ہم بیسک جنرل آبزرویشن بھی نہیں کر پا رہے؟ آپ دیکھیے کہ آج کل بچوں کو، ٹین ایجرز کو فوکس مینجمنٹ نہیں آتی، ان کا بالکل وہ کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ ٹیکنالوجی میں انوالو کر لیا ہے کہ ہم بالکل بھی غور و فکر سے، تدبر سے عاری ہو چکے ہیں، خالی ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حصوں کو دن میں ڈیڈیکیٹ کریں۔ خاص طور پہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے،
چلیں آپ نے فیس بک یوز کرنا ہے، ٹویٹر یوز کرنا ہے، تو اس کے لیے وقت کو مختص کر دیجیے. رمضان کے لمحات قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع مت کریں. تو ہمیں اس ڈیجیٹل کوکین سے ڈی ٹاکس کرنا ہے، اور اللہ جو دعوت دے رہے ہیں ریفلیکشن کی، آئیے آج رات کو اس پہ عمل کریے. آسمان پہ رات کو دیکھیں ستاروں کو، اور اس بیوٹی کو اپریشیٹ کریں، اور اپریشیٹ کر کے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں دل سے، تو اتنا اجر ملے گا آپ کو کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ تو پہلا مقصد تھا. دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے. اور تیسرا مقصد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نہیں بتایا، سورہ نحل کی آیت نمبر 16 میں اللہ بتاتے ہیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ وہ ستاروں کو دیکھ کے اپنا راستہ، نیویگیشن پرپزز کے لیے بیسیکلی. اب یہ جو دوسری بات اس آیت میں اللہ نے بتائی ہے کہ شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے، آئیے اس کو ذرا سمجھتے ہیں. یہ بات سورہ جن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ جن کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے آسمانوں پہ پہنچنے کی کوشش کی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ بہت سٹرن گارڈز ہیں اور فلیمز ہیں، یعنی کہ جسے میٹیورز کہا جاتا ہے. اب عام فہم میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ ہم پہلے وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے سننے کے لیے، کان لگانے کے لیے، لیکن اب جو بھی بیٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک فلیم آف فائر جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے، ایمبوش بیٹھی ہے، گھات لگائی بیٹھی ہے اس کے لیے. آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو صحیح مسلم کی روایت ہے، والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 5538 میں، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے جنات جو ہے فیوچر کے بارے میں انفارمیشن کیسے لیا کرتے تھے. وہ آسمانوں میں جایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیا کرتے تھے فیوچر کے بارے میں تو وہ سن لیا کرتے تھے، اور پھر جا کے اپنے چیلوں کو بتایا کرتے تھے، اور اس طرح جو کاہن تھے ان کو بتایا کرتے تھے. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کاہن جو ہیں وہ بہت رائل کورٹس میں مشہور ہوا کرتے تھے انہی چیزوں کی وجہ سے کہ وہ فیوچر پریڈکشنز کر لیتے ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کو نبوت ملی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم کر دیا، اور اللہ نے پھر یہ سلسلہ رکھا کہ شیطانوں کو پہلے جو آسمان ہے اس میں ستاروں کا ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے شیطانوں کو بھگاتے تھے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شیاطین جو ہیں وہ آتے آسمان کی طرف اور ان کو تھوڑی بہت کوئی انفارمیشن مل جاتی تو یا تو ان کو کوئی ستارہ مار دیتا، یا پھر مارنے سے پہلے وہ کچھ تھوڑا بہت کاہن کو بتانے میں کامیاب ہو جاتے. اسی لیے اماں عائشہ سے جب پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ کاہن کے بارے میں آپ بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارچون ٹیلرز کے بارے میں، اب کیونکہ فارچون ٹیلرز کی بات آ گئی ہے تو ضمن میں اس کی بات کرنا بھی مناسب ہے. فارچون ٹیلنگ کی جتنی بھی قسمیں ہیں آپ ان سب سے بچ کے رہیں. کیوں بچ کے رہیں؟ آئیے پہلے دو احادیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 5540. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا تو اس کی نمازیں 40 دن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یہ مسند احمد میں بھی موجود ہے، بہقی میں بھی موجود ہے، صحیح روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتا کاہنن، جو کسی کاہن کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، اور اس نے اس کی تصدیق کی جو اس نے کہا، اور کچھ اور روایت میں آؤٹ آف کیوریوسٹی بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے ہی ڈس بلیوڈ، اس نے کفر کیا اس چیز پہ جو کہ نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جتنی بھی فارچون ٹیلنگ کی قسمیں ہیں، چاہے وہ ہاروسکوپس کی شکل میں ہوں، چاہے وہ بائیو ریدم کمپیوٹر پروگرامز ہوں، چاہے وہ پام ریڈنگ ہو، پامسٹری ہو، جان لیجئے کہ ان سب سے دور رہنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور سورہ ملک سے محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو روز رات کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔